أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله۔ ربط رکوع کا ما قبل رکوع سے کہ پہلے رکوع میں اس بات توحید کے لیے دلیل عقلی نمبر 9 کا بیان ہوا ہے۔ اب اس میں اس بات توحید کی دلیل عقلی نمبر 10 کا بیان ہوگا اور ساتھ ساتھ مذکورہ دلائل کا ثمرہ ہوگا۔ ما قبل 5 دلیلیں آئی ہیں، ان کا ثمرۃ الدلائل اور دلیل عقلی نمبر 10 کا بیان۔ موضوع میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اس بات توحید بدلائل عقلیہ و نقلیہ، دوسری چیز ہے طریق مناظرہ بالمشرکین۔ تیسری چیز ہے خلاصہ میں اس بات توحید بتبلیغ ابراہیم علیہ السلام۔ آخر میں تنبیہ مشرکین۔ اور مستحقین امن کی تشریح، مستحقین امن کی تشریح۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا، یہ ہے مذکورہ 5 دلیلوں کا ثمرہ اور ساتھ ساتھ ہے طریق مناظرہ بالمشرکین۔ ثمرہ پہلے بیان ہوا کہ مختار کل اللہ ہے، عالم الغیب، علم غیب کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں وغیرہ۔ تو اب اس کا ثمرہ یہ ہے کہ جب یہ اختیارات کا مالک بھی، علم بھی سب اسی کے پاس ہے تو پھر پکار کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ قل اندعو، قل کہہ دے میرے نبی یا پوچھ لے ان سے، اندعو من دون اللہ، کیا میں پکاروں اللہ کے علاوہ کو، ما ان تمہارے معبودان کو، کہ لا ینفعنا جو مجھے نفع نہیں دے سکتے بصورت عبادت، ولا یضرنا اور مجھے نقصان نہیں دے سکتے بصورت عدم عبادت۔ میں اگر ان کی پکار کروں تو مجھے ان سے کوئی نفع، اور اگر نہ کروں تو مجھے کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے، تو پھر میں ان کی کیسے عبادت کروں، ان کو پکاروں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، یہ ہے نتیجہ عبادت ما سوی اللہ۔ اگر میں ان کی عبادت یا پکار کروں تو پھر کیا ہوگا؟ نرد، اور وہ ہمیں لٹا دیں گے علی اعقابنا، ہماری ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں کیا دے دی؟ ہدایت دے دی۔ اگر میں ان کی عبادت کرنے لگ جاؤں جو عاجز ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہدایت کے بعد ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ کالذی استہوتہ الشیاطین، دوسرا نتیجہ اس شخص کی طرح کہ استہوتہ الشیاطین، جس کو بہکا دیا ہے
شیاطین نے فی الارض زمین میں حیران ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ شیاطین کے پیچھے لگ کر جو راستے کو بھول گیا ہے، تو اسی طرح اگر ہم ان معبودان باطلہ کو پوجنے لگیں، ان کی عبادت، ان کی پکار کرنے لگیں، تو پھر ایسے ہی ہے راستے سے بھٹکنا، جیسے جنگل میں کوئی بندہ ہوا اور راستہ اس کو نہ مل رہا ہو۔ تو میں تو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ضمناً ان کے معبودان سے اختیارات کی کیا کر دی؟ نفی کر دی، اس بات پر کہ تم سوچو تو صحیح کہ جن کے قبضہ میں نفع نقصان ہی نہیں ہے، نہ میرا کچھ کر سکتے ہیں نہ مجھے کچھ دے سکتے ہیں، تو میں ان کو کیسے پکاروں؟ تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، مشرکین کی پریشانی کا بیان۔ لہو، اس شخص کے لیے جس کو شیطان نے اغوا کیا ہوا ہے، لہو کا مرجع سمجھے ہو، اس شخص کے لیے اصحاب ساتھی ہیں، یدعونہ جو اس کو بلا رہے ہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، کہ ائتنا ادھر آ۔ ساتھی اس کو اچھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے راستے سے ہٹا ہوا ہے، تو لیکن ان کی بات کو سن تو رہا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، تو یہ تو ایسا ہو جائے گا۔ قل کہہ دے صداقت قرآن، کیا میرے نبی، ان ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہے، یعنی ہدایت سے مراد یہاں پر مسئلہ توحید، ھو الھدی، وہی ہدایت ہے، جو اللہ نے ہدایت نازل کی وہی کیا ہے بھائی؟ ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ بھی توحید کے لیے دلیل وحی ہے اور فرائض مومنین ہیں۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ، تاکہ ہم تابعداری کریں، لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، واسطے رب العالمین کے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بنیں، نہ یہ کہ غیر کے۔ تو ہم نے تو اسی کی فرما برداری کرنی ہے، ہم نے کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہاں پر عبارت محذوف ہوگی، قیل لنا، جیسے اوپر ہے نا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، چونکہ متکلم کے صیغے ہیں تو ماقبل قرینے کی بنا پر یہاں پر عبارت محذوف نکالیں گے، قیل لنا، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ان اقیم الصلاۃ، کہ تم کیا کرو؟ قائم کرو نماز کو، واتقوہ، اور تم اس سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ نماز کے کہنے کا حکم دیا گیا ہے، پڑھنے کا، قائم کرنے کا، تو معنی یہ ہے کہ چونکہ نماز کے جتنے اسباق ہیں، جو سبق ہے وہ سارے کا سارا مبنی بر توحید ہے، تو جب نماز صحیح ہوگی تو عقیدہ بھی صحیح ہوگا۔ لیکن اگر نماز پڑھتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، تو کیسی اس کی نماز ہوگی؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بعد الموت کا اس بات، اور وہی اللہ ذات ہے کہ الیہ، اسی کی طرف تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اس اللہ کے پاس ایک دن جانا ہوگا، یعنی قیامت کا قیام ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یہ ہے دلیل عقلی نمبر 10، اس بات توحید کے لیے دلیل عقلی نمبر 10، اور اس میں بیان ہے خالقیت باری تعالیٰ کا، خالقیت باری تعالیٰ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے ہیں آسمان، والارض، اور زمینیں، بالحق کے ساتھ، کس کے حق کے؟ زمین و آسمان کو بنایا ساتھ حق کے۔ یہاں پر دو طرح کے مطلب یہ ہے کہ لفظ نکالے جاتے ہیں، بالحق کے، اے للحق کے، بمعنی لام ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا للحق کے، واسطے کس کے؟ حق کے، یا لِاظہار الحق کے، واسطے اظہار حق کے۔ یہ اللہ نے زمین و آسمان کو، کائنات کو بنایا تو اظہار حق کے لیے۔ اس پر ایک حدیث آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے،
اللہ نے یہ بات فرمائی کہ میں انا کنز مخفی، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ اس خزانے کو ظاہر کروں، تو اس کو پھر میں نے یہ کائنات کو کیا دے دیا؟ وجود دے دیا۔ تو اب آیت کا معنی سمجھ آ گیا کہ میں نے آسمان و زمین کو بنایا لِإِظْہَارِ الحقانیت کو، اپنی قدرت کو، اپنی ذات کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ میں نے اس لیے بنایا ہے۔ ایک روایت آتی ہے جو عام طور پر بریلوی طبقہ بیان کیا کرتا تھا، لولاک لما خلقت الافلاک، یہ جو ہمارا فضائل اعمال ہیں اس میں بھی حضرت نے لکھی ہے، لیکن اس پر نیچے انہوں نے عربی میں کوئی تھوڑی سی باس بھی کی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر نبی تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ تو یہ عام بریلوی بیان کیا کرتے تھے کہ یہ مقصد کائنات کیا ہے؟ نبی جو ہیں وہ مقصد کائنات ہے۔ کائنات تب بنی ہے کہ نبی بنا ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ اللہ بناتا، یہ اس سے انہوں نے استدلال کیا۔ آج کل ہمارے جو نعت خوان ہیں وہ بھی اس جملے کو کہہ دیتے ہیں اور عام مقررین بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن سخت کر کے اس روایت پر جرح کی ہے موحدین نے اور کہا ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اگر ثابت مانا جائے تو پھر یہ قرآن کی جتنی آیات ہیں اس کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے کائنات کسی کے لیے نہیں بنائی، کائنات اللہ نے بنائی ہے تو کس کے لیے؟ اظہار حق کے لیے۔ جیسے کہ میں نے حدیث بیان کر دی کہ انا کنزن، میں ایک کنزن مخفی، میں مخفی خزانہ تھا، جب اس کو ظاہر کرنا چاہا تو میں نے جہان بنا دیا۔ تو اس لیے یہ اس میں احتیاط ہونی چاہیے۔ فضیلتیں جب بیان کرنے لگتے ہیں تو کر دیتے ہیں۔ ایک جمعے پر ایک خطیب ہمارے نے جمعہ پڑھایا تو اس نے بھی یہ ان دنوں میں بیان کر دیا، تو وہاں ایک دو آدمی ذرا تو ذہن کے تھے تو اس نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا یہ کہاں سے آپ نے بیان کیا، یہ تو اس طرح تو شرک بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے نعت خوان حضرات بھی ہے نا، جب وہ صرف پیسے نکالنے کے لیے ایسی ضعیف چیزوں کو بھی بیان کرتے ہیں، اور مقررین کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مجمع میں ایک سبحان اللہ کی ذرا گونج زیادہ آئے، چاہے زور سے ہی ان سے کہلوائی جائے، کچھ کہا جائے تو ٹھیک ہے، کچھ بات صحیح ہو، آپ بندے کو سمجھ آئے تو وہ سبحان اللہ کہہ دے گا نا، لیکن زور سے کہلوانا کہ جی آج چاہو تو فلاں کرو، یہ جو ایک رسم بن گئی ہے یہ بڑی عجیب سی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ لِإِظْہَارِ الحق، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن یہ قدرت باری ہے، جس دن وہ اللہ کہے گا کن ہو جا فیکون پس ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ اللہ نے جس دن کہا کن فیکون پس یہ ہو گیا۔ اللہ نے یعنی مطلب ہے کہ کائنات زمین و آسمان کو بنایا ہے تو بنانے میں کچھ اس کا محتاجی نہیں تھی، کلمہ کن کہنے کی دیر تھی، سب کچھ کیا ہو گیا۔ یہ کن بھی تعبیر ہے، اللہ کسی چیز کے بنانے میں کن کے کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ قولہ الحق، فیصلہ خداوندی، بات اس کی سچ ہے، فیصلے اسی کے حق ہیں۔ وَلَهُ الْمُلْک، مالکیت باری تعالیٰ، اور اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ کب؟ یوم ينفخ فی الصور، جس دن کہ پھونکا جائے گا سور میں۔ آج دنیا کے اندر مجازی طور پر کسی کو بادشاہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ مجازی بادشاہی بھی کسی کی نہیں ہوگی۔ قرآن میں کیا ہے؟ لمن الملک، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو سارے کہیں گے للہ الواحد عالم الغیب والشہادہ حسن علم الکلی فی ذات اللہ، عالم الجاننے والا ہے غیب کو، والشہادت اور ظاہر کو، یعنی جو ہمارے لحاظ سے غیب ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے لحاظ سے شہادت ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لحاظ سے تو غیب ہے ہی کوئی نہیں، جانتا ہے غیب کو اور شہادت کو جو ہمارے لحاظ سے ہے۔
وہو الحکیم الخبیر، وسعت علم باری تعالیٰ اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، یہ ہے اس بات توحید کے لیے دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم علیہ السلام اور باقی انبیاء سے اجمالاً۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ دلیل نقلی تفصیلی ہے اور باقی تقریباً 18 نبیوں سے اجمالاً، آگے تلک حجت نام ہے، یہ دلیل نقلی چل رہی ہے ساری۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جس وقت اذکر، یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم نے لأبی، اپنے باپ کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، لأبی ہے اپنے باپ کے لیے، آزرا یہ عطف بیان ہے لأبی کے لیے، آزرا جو کہ کیا ہے، آزر ہے۔ اتتخذ اصناما آلیہ، فرمائش، کیا تو نے بنا رکھا ہے اصنامن، بتوں کو، آلہتن معبود، بت پتھر کی صورت میں، حجر کی صورت میں، شجر کی صورت میں، یا کوئی غیر اللہ، جتنے بھی ہیں یہ سارے ہی بتوں کے حکم میں ہیں۔ فرمایا کہ کیا تم نے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے؟ انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو، وقومک، تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اب یہ فتویٰ بھی ساتھ دے دیا ابراہیم علیہ السلام نے، جب انہوں نے آگے سے کہا نا، وہ جو آگے سورہ کاف یا سورت میں آتا ہے مریم میں، تو وہاں تو پوری تفصیل ہے، دعوت دی، اس نے آگے سے انکار کیا، دھمکی دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کھلے کھلم کہہ دیا کہ تم بھی اور تمہارے قوم بھی ساری کی ساری گمراہ ہے۔ یہ فتویٰ دینا باپ کے حق میں اور اسی طریقے سے ایک پوری قوم کے بارے میں، یہ ایک بہت بڑی جرأت کی بات ہے، اور یہ نبی کر سکتا ہے، یا پھر صحیح حقیقی معنی میں جو نبی کا وارث ہوگا وہی کر سکے گا، ورنہ مخالفت لینا کہاں آسانی کی بات ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، یہ ہے تجویز خداوندی، کذالک نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طریقے سے کذالک بیان کمال کے لیے ہے، کاف بیان کمال کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، عجائبات آسمانوں کے، والارض اور زمینوں کے، دلائل، عجائبات، قدرت کی نشانیاں، ملکوت کا معنی کر رہا ہوں، عجائبات معنی کرو، قدرت کی نشانیاں، یہ دلائل، یہ سارے کے سارے ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیوں دکھائے؟ لیکون من الموقنین، یہاں پر عبارت محذوف ہے، لیستدل بہ، ہم نے یہ ملکوت السماوات والارض اس لیے دکھائے کہ تاکہ ان کے ذریعے وہ دلیل بنائے، لیکون، اور تاکہ ہو جائے، من الموقنین، یقین کرنے والوں میں، دلائل عجائبات دکھا کر ان کو یقین دلا دیا۔ یقین تو پہلے ہی تھا، عین الیقین بھی ہو گیا۔ وہ جیسے کہ سوال کیا تھا نا، کیسے مردے زندہ ہوں گے، تو یقین تو تھا، لیکن کس کے لیے تھا؟ عین الیقین کے لیے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوبا، یہ ہے تشریح ملکوت۔ اب ان عجائبات کی تشریحات اگے، فلما جن علیہ اللیل، پر جس وقت چھا گئی علیہ اس پر رات، رآ کوکبا، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی الزامی دلیل اول۔ ان کو دلیل کے ساتھ سمجھا رہے تھے لیکن الزامی دلیل۔ فرمایا کہ جس وقت چھا گئی اس ابراہیم پر رات، دیکھا اس نے ایک ستارہ، ایک ستارہ دیکھا، بعد نے کہا کہ وہ مشتری ستارہ، بعض کہتے ہیں مطلق ستارہ مراد ہے، کوئی ستارہ دیکھا۔ قال ھذا ربی، کہنے لگے ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہاں پر استفہام ہے، سوال بطور استفہام کے ہے، سوال کے طور پر ہے، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟
یا مانا کریں گے ھذا ربی، استفہام نہ نکالو، ھذا ربی میرا رب ہے، فی زعمہم یا فی زعمکم، تمہارے گمان میں یہ میرا رب ہے، وہ یہی گمان کرتے تھے نا، تو ان کے گمان کی بات ہے، اپنا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ یا استفہام ہے انکاری، اور یا پھر کیا بھائی ان کے بارے میں کہ تمہارے خیال میں میرا رب یہ ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں اگر یہ بات ہے تو۔ فلما افلا، پس جس وقت وہ ڈوب گیا، ستارہ غائب ہوا، قال کہا لا احب الآفلین، میں نہیں پسند کرتا ہوں ڈوبنے والوں کو، غائب ہونے والوں۔ جس کے اوپر تغیرات آئیں وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ بات سمجھے؟ اللہ ایک ہی حالت میں ہے، اس پر غائب ہونا، کمزوریاں یہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ کیسا معبود تم نے بنا رکھا؟ چونکہ اس وقت قوم میں جہاں بت پرستی تھی، ستارہ پرستی، سورج پرستی، چاند پرستی، یہ ساری چیزیں بھی کیا تھی؟ موجود تھی۔ تو اس لیے انہوں نے الزاماً یہ کہہ دیا کہ یہ تو ڈوب گیا ہے، اب تمہارا معبود ہی غائب ہو گیا ہے تو کس کی عبادت کروں؟ فلما رأى القمر، پس جب دیکھا چاند کو، یہ الزامی دلیل دوسری ہے، بازغاً چمکتا ہوا، قال کہا ھذا ربی، یعنی اھذا ربی، یا وہی بات ہے ھذا ربی فی زعمکم۔ فلما افلا، پس جس وقت وہ بھی غائب ہوا، چھپا، قال جواب ابراہیم اور تنبیہ، قال کہا ابراہیم نے لئن لم یہدنی، اگر اس اللہ نے مجھے پہلے سے ہدایت نہ دی ہوتی، یہ بات یاد رکھنا، یہ ماضی استمراری کا معنی کر رہا ہوں، اگر اللہ نے مجھے پہلے سے ہدایت نہ دی ہوتی میرے رب نے، تو لأکونن من القوم الضالین، البتہ ہو جاتا میں بھی قوم گمراہوں سے۔ یعنی اگر اللہ نے پہلے سے ہی میرے اندر توحید کی عقیدہ نہ رکھا ہوتا تو میں بھی ان کی پوجا کر کے تمہاری طرح کیا ہو جاتا، لیکن میں پہلے سے کس پر تھا؟ عقیدہ یہ معنی ذہن میں رکھیں، آگے ایک بات کریں۔ فلما رأى الشمس بازغا، پس جس وقت دیکھا سورج کو، یہ الزامی تیسری دلیل ہے، بازغۃً چمکتا ہوا، قال کہا ھذا ربی، اے ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، یہ تو پہلوں سے بھی یہ تو بڑا ہے۔ فلما افلت، جس وقت وہ بھی ڈوبا سورج، قال یا قوم، ابراہیم کی برات، فرمایا میری قوم، انی بریء، بے شک میں بری ہوں، مما تشرکون، اس سے جو تم، ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، مما، من ما سے مراد ان کے معبودان باطلہ، فی زعمہم، ان کے زعم میں جو معبود تھے، کہا ان سے میں کیا ہوں بھائی؟ بری ہوں، چاہے وہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بت ہیں، درخت ہیں، جو بھی ہیں، میں ان سے بیزار ہوں۔ اور بیزار یہ نہیں کہ اب ہوں، انی بریء، ہمیشہ سے بیزار ہوں۔ انی وجہت، نمبر 3، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، مسلک ابراہیم۔ انی وجہت، اب نہیں، ماضی کا صیغہ ہے، انی وجہت، میں نے متوجہ کر رکھا ہے، وجہیہ، اپنی ذات کو، واسطے اس ذات کے جس نے بنایا آسمانوں اور زمینوں کو، حنیفاً، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے، شروع سے، ہمیشہ سے میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ صیغے ماضی کے استعمال ہو رہے ہیں اور ماضی استمراری ہے، میں معنی اس لیے کر رہا ہوں ایک بات بتانے کے لیے۔ وحاجہ قومہ، شکوہ قوم، اور جھگڑا کرنے لگے اس ابراہیم کے ساتھ اس کی قوم کے لوگ اس کے ساتھ باس مباحثہ کرنے لگے۔ قال، فرمائش ابراہیم، قال کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ فی اللہ، کس کے بارے میں؟ اللہ کے، اے فی توحید اللہ، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، وقد ہدانے، حالانکہ تحقیق اس نے ہدانی، مجھے ہدایت دے رکھی ہے پہلے سے اس مسئلہ توحید پر، فلا اخاف ما تشرکون،
حضرت ابراہیم کی جرت۔ اب سوال ہوتا ہے، انہوں نے ڈرایا ہوگا کہ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے تو کیا کریں گے، نقصان دیں گے۔ تو جواب میں کہا ولا اخاف، مجھے نہیں ڈر ہے، ما ان تمہارے معبود ان سے کہ تشرکون بہ، جن کو تم شریک کرتے ہو ساتھ اس اللہ کے، الا ان یشاء، مگر یہ کہ چاہے میرا رب شیئن کچھ۔ یہ استثناء منقطع ہے، معنی یہ ہے اگر کچھ مجھ کو ہوا تو وہ کس کی طرف سے ہوگا، یہ نہ کہ تمہارے معبود مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں، مجھے ان سے کوئی خوف نہیں، جو کچھ بھی ہوگا تو کس کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ وسع ربی کل شیء، وسعت میں باری تعالیٰ، وسیع ہے میرا رب ہر چیز کو عذرو علم کے، یعنی اللہ کے علم میں ہر چیز آئی ہوئی ہے، کوئی چیز باہر نہیں۔ افلا تتذکرون، تنبیہ قوم، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، تنبیہ مشرکین، اور کیسے میں خوف کروں ما ان تمہارے معبودان باطلہ سے، اشرکتم جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کا، ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے ہو کہ انکم اشرکتم، کہ بے شک تم شریک کرتے ہو، باللہ اشرکتموہ، تم شریک کرتے ہو اس اللہ کا، ما لم ینزل بہ، ما ان چیزوں کو کہ نہیں نازل کیا بہ اس کے ساتھ، اے بمعبودیتہ، ما لم ینزل بمعبودیتہ، نہیں نازل کیا ان کی معبودیت پر، علیکم تم پر اللہ نے، سلطانن کوئی دلیل یا کوئی سند، ان کے معبود ہونے پر کوئی سند نہیں ہے، تو کیسے مطلب یہ ہے کہ میں ان سے خوف کروں؟ تم اللہ سے تم خوف نہیں کرتے ہو، کیا شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تو پھر میں ان سے کیسے ڈروں جن کو تم شریک بناتے ہو؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پر کون سی دو جماعتیں، ایک اہل توحید اور دوسرے مشرک، کون سی دو جماعتیں احق بالامن، امن کی مستحق ہیں؟ ذرا خود غور کرو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا، مستحقین امن کی تشریح، امن کے کون مستحق ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا یعنی یقین کیا، ولم یلبسوا ایمانہم، اور نہ رلایا انہوں نے اپنے ایمان کو بظلم، ساتھ کس کے، ظلم کے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہ کیا وہ امن میں ہے، تو کچھ صحابہ اس پر پریشان ہوئے کہ کچھ نہ کچھ غلطی تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، تو اس پر حضور کے سامنے آ کر اپنے درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ تو کچھ نہ کچھ غلطی تو ہو جاتی ہے، ظلم چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد کیا ہے، اس کا اعلیٰ درجہ ہے، وہ جیسے قرآن میں آیا ان الشرک لظلم عظیم، تو یہ اس لیے معنی شرک ہے۔ اولئک لہم الامن، موحدین کے نتائج یہی لوگ ہیں امن والے، وہم مہتدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہو گیا؟ دو باتیں اس میں ذہن میں رکھیں۔ ایک بات ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ آزر کو، آزر عطف بیان ہے، اس کی تشریح ہے باپ کی، اس میں تھوڑا سا مسئلہ بنا کہ آزر باپ ہے یا چچا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آزر چچا تھا، باپ نہیں تھا، کیونکہ تاریخ میں باپ کا نام تاریخ آتا ہے، خا نقطے والی یا خا بغیر نقطے کی دونوں طرح استعمال ہے، تاریخ، انہوں نے یہ انداز اختیار کیا۔ باقی جمہور محدثین کے ہاں آزر لقب ہے اور تاریخ نام ہے، ایک ہی شخص کے یہ دونوں چیزیں ہیں، آزر لقب ہے اور تاریخ نام ہے۔ کچھ نے اس کا عکس کہا ہے، زیادہ راجح یہ ہے کہ آزر لقب ہے، اور آزر لقب کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آزر کہتے ہیں، بعد میں یہ کہا کہ آزر ایک بت کا نام تھا، تو یہ اس کی عبادت کرتا تھا، جس وجہ سے اس کو کہہ دیا آزر۔
بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں، عابد و عاذر یہ عبارت ہوگی۔ اذ قال لابیہ، جس وقت کہا انہوں نے اپنے باپ، کس باپ کو؟ عابد و عاذر، جو عاذر کی، تو اس کو پھر عاذری کہنے لگ گئے، عبارت محذوف ہے۔ یا کہتے ہیں عابد کا معنی، عاذر کا معنی ٹیڑھا ہونا یا خطا کار ہونا، دونوں معنی کیے ہیں۔ تو وہ چونکہ ٹیڑھا تھا، شرک کر رہا تھا، خطا کار تھا، تو اس بنا پر اس کو کیا کہتے تھے؟ عاذر کہتے تھے۔ یہ لقب ہے، تاریخ نام ہے، تاریخ نام ہے، زیادہ تحقیق یہی ہے۔ بریلویوں نے اب یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کا باپ جو تھا وہ مسلمان تھا، یہ چچا ہے، عاذر چچا تھا، باپ کیا تارخ ہے، اور وہ مسلمان تھا۔ اور علامہ سیوطی نے بھی یہی کہا ہے۔ اب انہوں نے ایک عقیدہ فاسد کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ پر چلے گئے کہ انبیاء کی، نبی کی جتنی بھی پشتیں ہیں ان میں کافر کوئی نہیں ہے، سارے ہی سجدے والے ہیں۔ اس عید کو اس ساتھ لگایا، تو اس لیے پھر خاندان سارا ہی کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہوگا۔ لیکن وہاں کی جامع تفسیر راجح یہی ہے کہ تقلبک فی الساجدین سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے؟ صحابہ اکرام کی۔ تو اس لیے یہ ایک بنیاد بنا کر حضور کا ادھر سے پھر نور ثابت کرنا کہ وہ نور منتقل ہو رہا تھا آبا میں، کہ نبی نور ہیں، تو یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح بات جمہور نے یہی لکھی ہے کہ عاذر کیا تھا؟ لقب تھا، اور تاریخ، تاکہ دونوں باتیں آ جائیں، نہ یہ کہ عاذر کو چچا قرار دیا جائے۔ اگر چچا کو باپ کہا گیا ہے لیکن مجازن، لیکن قرآن نے کسی جگہ بھی لفظ عم کا استعمال، ایک جگہ پر عم آ جاتا نا، تو پھر کس دوسری جگہ اب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجازی استعمال ہوا ہے، لیکن کسی جگہ بھی عم کا لفظ نہیں آیا۔ تو یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ باقی آبائے انبیاء، خاص کر نبی علیہ السلام کے ابوین کے بارے میں بعض اس میں 3 قول آتے ہیں، تو بہتر اس میں سکوت ہے۔ ان کے ایمان کی یا کفر کی بحث کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس میں توقف کیا ہے؟ اولا ہے۔ باقی اقوال اپنی جگہ پر۔ دوسری بات جو میں بتا رہا تھا کہ یہ الفاظ جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیے، یہ سارے ماضی استمراری کے استعمال کیے۔ اس لیے کہہ رہا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک موقع پر یہ لکھا، دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پر۔ جو شخص ان کی وفات کا قائل ہے اب، تو وہ مشرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو عیسیٰ کی وفات کا قائل ہو گیا، کہنے لگا وہ فوت ہو گئے۔ تو علماء نے کہا کہ تو مشرک تھا پہلے، نہیں سمجھائے؟ تو اپنے دعوے کے مطابق تو پہلے کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ زندہ ہیں، اور جو ان کو وفات مانے کون ہے؟ اور اب تو کہتا ہے کہ وہ تو مشرک ہے۔ تو اس نے کہا کہ نبی ہی مشرک ہو سکتا ہے، قبل نبوت اس سے شرک ہو سکتا ہے۔ دلیل یہ بے ایمان نے بیان کی کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی ستارہ پوجا کرتے تھے، کہتے یہ میرا خدا ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ منع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو استفہام کے طور پر کہہ رہے تھے، اور پھر آگے جتنے صیغے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے پہلے سے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں اس طرح ہو جاتا، لیکن مجھے پہلے سے ہدایت، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے نبوت سے پہلے بھی معصوم عن ذنب ہوتا ہے۔ نبی نبوت سے خطا اجتہادی اور چیز ہے، گناہ صغائر ہوں کبائر ہوں، نبی اس سے کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد۔ یہ ہے عصمت انبیاء۔ اختصار کے ساتھ میں نے اشارہ کر دیا۔ قل انا ادعو من دون اللہ، قل کہہ دیجئے کہ میں بلاؤں، مانگوں اللہ کے علاوہ سے، ما ان سے کہ نہ وہ نفع دے سکتے ہیں مجھ کو اور نہ نقصان، اور ہم پھر لوٹا دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس شخص کی طرح کہ جس کو ورغلا رکھا ہو
بیکار رکھا ہو شیاطین نے فی الارض زمین میں حیران، اس کے لیے ساتھی ہوں جو اس کو بلا رہے ہیں طرف ہدایت کے کہ اتنا ادھر آ، قل کہہ دے بے شک اللہ ہدایت اللہ کی ہے، وہی ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہے تاکہ ہم فرمانبردار بنیں بالعالمین کے لیے، اور یہ کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم قائم کریں نمازوں کو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے، اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمانوں کو زمین کو ساتھ حق کے للحق کے اہل اظہار الحق کے، اور یوم یقول جس دن کہا اس نے یا کہے گا ہو جا فیکون پس ہو جائے گا، قولہ کہا قول اس کا حق ہے، اور اسی کے لیے بادشاہی ہے جس دن کہ پھونکا جائے گا سور میں، جاننے والا ہے غیب کا اور شہادت کا، اور وہی حکیم ہے خبیر خبردار ہے۔ اور جس وقت کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کیا تو نے بنا رکھا ہے بتوں کو معبود، میں تو تجھ کو دیکھتا ہوں اور تیری قوم کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، اور اسی طریقے سے ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات عجائبات آسمانوں اور زمینوں کے، اور تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں، پر جب چھا گئی اس کے اوپر رات دیکھا ستارے کو کہا یہ میرا رب ہے، فلما جس وقت وہ ڈوبا کہا میں نہیں پسند کرتا ڈوبنے والوں کو، پر جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا کالا کہا یہ میرا رب ہے، پر جب افلا جس وقت وہ غائب ہوا فرمایا اگر نہ مجھے ہدایت دیتا میرا رب تو البتہ ہوتا میں قوم ظالین سے۔ جس وقت دیکھا چاند سورج کو چمکتا ہوا کالا کہا کیا یہ میرا رب ہے، یہ تو بڑا ہے، بس جس وقت وہ بھی ڈوبا کہا اے میری قوم میں بری ہوں اس سے جو تم شریک کرتے ہو، بے شک میں نے تو تابع کر رکھا ہے اپنی ذات کو اس ذات کے لیے جس نے بنایا آسمانوں اور زمینوں کو حنیفاً یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں تھا، نہ ہوں اور نہ تھا۔ وحاجہ یہ دیکھو وجہ تو تابع کر رکھا ہے پہلے سے، یعنی نبوت سے پہلے بھی مجھے یہی اللہ نے سمجھا دیا تھا۔ وحاجہ قومہ اور جھگڑا کیا اس کے ساتھ اس کی قوم نے، کہا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کی توحید کے بارے میں، وقد ہدانی یہ بھی ماضی ہے استمراری، اور تحقیق اس نے مجھے ہدایت دے رکھی ہے، اور میں نہیں خوف کرتا ما اس سے کہ جن کو تم شریک کرتے ہو اس اللہ کے ساتھ، مگر جو بھی ہوگا وہی ہوگا جو چاہے گا میرا رب کچھ بھی، اور وسیع ہے میرا رب ہر چیز کو عذرو علم کے، بس کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو، اور کیسے میں خوف کروں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، تمہیں خوف نہیں ہے کہ بے شک تم نے شریک بنایا اللہ کا، ما ان چیزوں کو کہ نہیں نازل کیا اللہ نے اس پر تم پر سلطاناً کوئی دلیل یا کوئی سند، پس کون سی دو جماعتوں میں سے زیادہ حقدار ہے امن کی اگر تم جانتے ہو، کون امن والے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نہیں ملایا ایمان کے ساتھ ظلم کو یعنی شرک کو، وہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت والے ہیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم يسر لنا كل عسير وانت على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين، اللهم